إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور کون بے رغبتی کرے گا دین ابراہیم سے سوا اس کے جو جاہل کرے جان اپنی کو، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو بیچ دنیا کے، اور تحقیق وہ بیچ آخرت کے، البتہ نیکیوں میں سے ہیں۔ جب کہا واسطے ان کے رب ان کے نے اسلام لا، کہا انہوں نے اسلام لایا میں واسطے پالنے والے جہانوں کے۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، احمق یعنی بیوقوف کو کہتے ہیں، احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قریب قرب کے قابلیت والوں میں سے ہے۔ جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کیا میں نے گردن رکھی اس لیے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیت چند طرح تعلق ہے۔ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کی عظمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، یعنی تین چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک ہے کعبے کی عظمت، دوسرا مکہ مکرمہ کی عظمت، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جن کے اہل کتاب منکر تھے۔ تو اس وقت کے جو اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ دونوں منکر تھے، ان کو ملت ابراہیمی کی اصل ثابت کیا گیا۔ یعنی یہ تین چیزیں، اور حقیقت میں یہ اصل ہے، دین ابراہیم یا ملت ابراہیم کی جو ہے نا یہ اصل ہے۔ اب اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین چیزیں دین ابراہیم میں اصل اصول ہیں، جو ان کا منکر ہے وہ دین ابراہیمی سے علیحدہ ہے۔ اہل کتاب ان تین چیزوں کا انکار کر کے کسی منہ سے اپنے ملت کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں؟ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو مکہ بسانے میں، یعنی آپ ہی بسائیں، پھر آپ ہی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر کیے، پھر آپ کی دعاؤں میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جو آپ نے دعا کی کہ بھئی میری اولاد میں جو ہے نا ایسا برگزیدہ پیغمبر یا اللہ تو بھیج دے، یہ سب ان کی دے۔ تو اب یہ تینوں چیزوں کے منکر ہو کے پھر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کیسے بول سکتے ہیں؟ اس سے پہلے دین ابراہیمی کا نمونہ دکھایا گیا، اب فیصلہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نمونے کے مطابق ہو وہ دین ابراہیم پر ہے، اور اس کا مخالف اس ملت سے کوسوں دور۔ اور اے اہل کتاب، تم تو ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو، اور مسلمان ساری باتوں میں ان کے مطابق حج، طواف، قربانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی وہی کرتے ہیں نہ کہ تم، لہٰذا وہی ابراہیم علیہ السلام کے سچے متبع ہیں، تم دعوی اتباع میں جھوٹے ہو۔ یعنی حقیقت میں جو اتباع کر رہے وہ تو مسلمان ہیں، کیونکہ طواف، حج وغیرہ ہر چیز تو مسلمان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عزت اور ایمان جو ہے نا مسلمان لا رہے، بولے تم تو ان سب سے پھرے ہوئے ہو، پھر اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کیسے بول سکتے ہو؟ پچھلے آیت سے معلوم ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایسے نبی کی تشریف آوری کی درخواست کی کہ جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھائے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نبی میں ہی وہ ساری صفتیں موجود ہیں۔ اے اسرائیلیوں، نہ تمہارے پاس روحانی صفائی ہے اور نہ تلاوت، لہٰذا دین ابراہیم پر وہ ہے نہ کہ تم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دم نفیس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اصل دین ابراہیم کی جو ملت ہے اس پہ تو مسلمان قائم ہے، بولے تم تو اس پہ ہے ہی نہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول کب ہوا یہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو کر اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو دعوت اسلام دی۔ ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا۔ دیکھو ابھی کیا بول رہے ہیں، یعنی عبداللہ ابن سلام جو ہے بہت بڑے جو ہے نا یہودوں کے عالم تھے آپ، اور آپ توریت پڑھیں، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھیجیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، اور جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلیمہ تو ایمان لے آیا، مگر مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ تو ایک جو ہے نا ایمان لا لیا کہ انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خزائن عرفان اور تفسیر روح البیان میں جو ہے نا اس کا ذکر ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
اب من استفامیہ بولتے نا، سوالیہ، بولتے کیا، جب بولتے نا میں کیا تم کو نہیں معلوم، مثال کے طور پہ، تو ویسا یہاں پہ من استعمال ہو رہا. تو من جو ہے استفامیہ ہے، جس سے اس دعوے کا بہت ظاہر ہونا بتایا جا رہا ہے. یرغب رغب سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے وسعت یا گنجائش. چونکہ خواہش اور آرزو میں ارادے کو وسعت ہوتی ہے، اس لیے اصطلاح میں اسے رغبت کہا جاتا ہے. جب اس کے بعد ان آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نفرت و کراہت، اور جب اس کے بعد فی یا الہ آتا ہے تو اس کے معنی ارادہ یا خواہش ہوتے ہیں. جیسے الہ ربنا راغبون، چونکہ یہاں ان آ رہا ہے اس لیے اس سے خواہش اور ارادے کا پھر جانا مراد ہے. یعنی دین ابراہیمی سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے؟ تفسیر عزیز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی یرغبو کے بعد فی و الہ عبارت اور ان ملتی ہی سے پہلے ایک اور عبارت پوشیدہ ہے. یعنی کون ہے جو رغبت کرے دوسرے دین میں، دین ابراہیمی سے عدول کر کے؟ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جن پر سارے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل فخر کرتے ہیں، ان سے کون منہ پھیرے گا؟ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا اسٹرانگ لفظ جو استعمال ہوا من، اور بعد میں جب ان آتا ہے، یعنی اگر رغب کے بعد جو بعد میں جو ہے نا آتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک دم جو ہے نا وہاں پہ خواہش یا آرزو نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے نا ایک دم جو ہے نا بولتے کہ بھائی انکار، یعنی بولتے ہیں نا ایک دم کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا. بولے ایسا کون بے خوف ہو سکتا، بولے جو انہوں نے اسلام کی ملت کو چھوڑ دے، جس پہ سارے بنی اسحاق جو ہے نا فدا ہے، سارے بنی اسماعیل جو ہے نا اس پہ فدا ہے. بولے ایسا کون ہے، بولے جو اسے منہ پھیر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوا اس کے جو دلی احمق ہو. سفاہہ سفہون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ہلکا پن، بے وقوف اور جاہل کو اس لیے سفیہہ کہتے ہیں کہ وہ عقل کا ہلکا ہوتا ہے. یہ لازم بھی آتا ہے معتد بھی، یعنی ہلکا ہونا اور ہلکا کرنا. نفسہ کے زبر میں چند احتمال ہیں. ایک یہ کہ یہاں صفحہ معتدی ہے اور یہ اس کا مفعول. دوسرے یہ کہ صفیحہ کے معنی جاہل اور قصر ہیں. تیسرے یہ کہ اس کے معنی اہلکا ہیں. چوتھے یہ کہ اس کے معنی ازل ہیں، یعنی جو اپنے کو ہلکا کرے یا اپنے کو نقصان میں ڈال دے یا ہلاک کر دے یا گمراہ کر دے. بعض نے فرمایا کہ یہ صفحہ لازم ہے اور نفسہ کا زبر فی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ہے. ایک قرات میں صفہ فا کی تشدید سے ہے. تب تو بالکل ظاہر ہے، چونکہ ملت ابراہیمی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے خلیل اللہ کی عظمت کا اظہار ضروری تھا، کہ طبیب کی عظمت سے نسخے کی عزت ہے، بانی کے احترام سے بنا کی توقیر ہے، اس لیے رب نے ان کے فضائل بیان کیے. تفسیر کبھی میں لکھا ہو، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ چاروں چیزیں بھلے یہ جتنے اس کے معنی نکل سکتے، کہ کون وہ ہلکا پن جو ظاہر کر رہا جو اس میں نہیں ہے، کون اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے گا جو اس کو عمل نہیں کرے گا، کون اپنا خسارہ کرنے والا ہے جو اس کو عمل نہیں کرے گا، یعنی سارے اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت عظمت آپ کو ظاہر کی گئی، کیونکہ اگر بانی کی عظمت ہوگی نا تو پھر جو ہے نا بنا، یعنی جو پورا جو یعنی جو پورا مسئلہ جو ٹھہرا ہوا ہے بولے اس کی جو ہے نا عظمت ہوگی. اس بنا پہ جو ہے نا پہلے ان کی جو ہے نا عظمت بتائی گئی، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کون احمق ہوگا، کون بیوقوف ہوگا جو اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ دے گا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، استفینا صفعن سے بنا ہے کہ معنی ہیں کسی چیز کا ملاوٹ سے پاک ہونا اور کسی کو اپنے لیے خاص کر کے چین لینا. ہمارے حضور علیہ السلام کا نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ عیبوں سے پاک ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب نے آپ ہی کو اپنے لیے چن لیا. یعنی حضرت ابراہیم کی شان اور ان کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں بہت سی صفات میں چن لیا ہے. آپ ہی نبوت، رسالت، امامت، ولایت، ابوت الانبیاء کے جامع ہیں. یعنی ساری چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے دیکھو آپ کا. یعنی امانت دار، بولے ولایت آپ سے جاری ہوئی، رسالت آپ سے جاری ہوئی، سارے انبیاء کے آپ یعنی والد ہوئے. آپ کے متبعین قیامت تک رہیں گے، یعنی آپ کے جو یعنی فالوور جو ہوں گے، آپ کے جو امتی ہوں گے، یعنی جو امتی ہوں گے قیامت تک رہیں گے. خلیل آپ ہی کا لقب ہے. افعال حج آپ ہی کی ظاہر ہوئے، یعنی افعال حج جو ہے آپ پر ہی ظاہر ہوئے. آپ ہی کا بنایا ہوا کعبہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا گیا. آپ ہی کا بسایا ہوا مکہ مکرمہ جائے امن بنا. آپ ہی کی تمام آسمانی دین والے تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. کیا کیا القاب سے آپ کی فضیلت بتائی گئی. خیال رہے کہ چناؤ دو قسم کا ہوتا ہے، عمومی و خصوصی. یعنی ایک مثال سے سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہوتا نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کامن الیکشن اور ایک
اسپیشل الیکشن. جس عہدے پر چند آدمی رہ سکیں ان کا چناؤ عمومی ہوگا جیسے حکومت کے اہلکار. جس عہدے پر صرف ایک شخص ہی رہے گا اس کے لیے چناؤ بھی خصوصی ہوگا. بولے اب نارمل جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یعنی بہت سارے یعنی پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کے لیے نارمل الیکشن ہوتا ہے جیسے ایم ایل اے وغیرہ. اب سمجھو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے ایک آدمی کا تو وہ خاص الیکشن ہوگا الگ سے. جیسے وزارت اعظمی کے لیے چناؤ. رب تعالیٰ نے بندوں کا چناؤ ایمان تقوی ولایت نبوت کے لیے فرمایا. یہ تمام عمومی چناؤ تھے اگرچہ بعض بہت عام تھے بعض کم مگر محبوبیت کے لیے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی چناؤ ہوا اور محبوبیت عظمہ میں دوسرے کی گنجائش نہیں اس لیے صرف حضور کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یا یوں کہو کہ ایک زمانے میں قلت وغیرہ خصوصی اوصاف کے لیے صرف حضرت ابراہیم خصوصی انتخاب و چناؤ ہوا تھا اب صرف حضور کا خصوصی چناؤ ہوا جیسا یہود سے فرمایا گیا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بی بی مریم سے فرمایا گیا وَاسْتَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. لہٰذا اب ابراہیم علیہ السلام کو مصطفیٰ نہیں کہہ سکتے. یا یوں کہو کہ جسے عوام میں سے ممبروں کا انتخاب پھر ممبروں میں سے وزراء کا انتخاب پھر وزراء میں سے وزیر اعظم کا انتخاب یوں ہی مقبولوں میں انبیاء کے انتخاب پھر انبیاء میں سے رسولوں کا انتخاب پھر رسولوں میں سے مرسلین کا انتخاب پھر مرسلین میں حضور علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہٰذا آیت واضح و بے غبار ہے. اور پھر یہی نہیں کہ فقط دنیا میں آپ کا یہ چناؤ ہوا بلکہ وَإِنَّهُ فِي آخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ آخرت میں بھی خاص صالحین میں سے ہوں گے. یعنی اگرچہ اس دن ان کی نبوت اور رسالت اور امانت ظاہر نہ ہوگی کیونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت سامنے ہوگی مگر پھر بھی خاص ولایت کا تاج ان کے سر پر ہوگا. تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا گیا نا صرف آپ کو بولا گیا اور کیسے چنا گیا. بولے پہلے جو ہے نا صالحین میں جو ہے نا پھر نبی چنے گئے پھر نبی میں سے رسول چنے گئے رسول سے مرسل چنے گئے مرسلین میں سے جو ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنے گئے. اور اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو سارے جو ہے نا خصوصیات آپ کی تھیں لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب وہ خصوصیات جو ہے نا ان پر نہیں رہی ان پر ہوئی کیونکہ یہاں محبوب کا جو ہے نا یعنی تذکرہ ہے. وہ دوست کا خلیل کا تھا اب یہ محبوب کا ہے اور محبوب ایک ہو سکتا محبوب کبھی دو نہیں ہو سکتا. ہاں خلیل دو ہو سکتے دوست ہو سکتے نا دو لیکن خلیل تو ابراہیم علیہ السلام ہوئے لیکن محبوب جو ہوں گے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوں گے. اور قیامت کے دن بھی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو ہے نا یعنی آپ کا جو جلال ہوگا آپ کا جو آپ یعنی آپ جس طریقے سے افشاں ہوں گے سب پر تو وہ بات کچھ اور ہوگی لیکن پھر بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقام جو ہے نا بہت بلند ہوگا. آپ کو بھی بہت عظمت ملے گی اس دن انشاءاللہ کہ تمام لوگ خبروں سے ننگے اٹھیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کو جلات ربانی ملے گی. سب بے داڑھی والے ہوں گے آپ کا چہرہ انور داڑھی پاک ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ اگزامپل دیے گئے سب سے پہلے جو کپڑا کسی کو ملے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا اس کے بعد سب کو یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جو ہے نا جن کو ملا کیونکہ سب لنگے اٹھے جائیں گے. اور دوسری بات سب بے داڑھی ہوں گے آپ داڑھی کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اذ قال له ربه یہ اذ یا تو ترفیہ ہے اور پوشیدہ فعل کا مفعول یا استفینا کا طرف یا تعلیم اور استفینا کی علت یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب ان سے رب نے کہا یا رب نے انہیں یعنی جب بھی چن لیا تھا جب ان سے یہ فرمایا تھا یا انہیں رب نے اس لیے چنا کہ ان سے یہ فرمایا یعنی ساری چیزوں سے سمجھا دیا گیا. خیال رہے کہ یہاں قول سے وہی خفی یعنی الہام مراد ہے یعنی یہاں پہ جو قال آیا اس میں جو ہے نا وہی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس واقعے کے وقت آپ کی نبوت ظاہر نہ تھی. تفسیر عزیز میں لکھا ہوا یعنی اب جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی آپ نہیں آئے تھے یعنی آپ کے رب نے ان کے قلب میں اشارہ اسلم فرمایا یعنی اسلام لاؤ. یہاں اسلام کے عربی معنی مراد نہیں کیونکہ انبیاء اکرام ہمیشہ ہی سے مومن ہوتے ہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی اپنے کو رب کے سپرد کر دو اور اس کے حضور سر جھکا دو. یعنی لغوی معنی لیں گے عربی معنی نہیں لیں گے کیونکہ اس وقت اسلام تھا نہیں پہلے تو اور دوسری چیز آپ پہلے سے اسلام پر تھے نبی تو پہلے سے مومن ہوتے ہیں ان کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت یہاں پہ اشارہ جو لیا جائے گا اس کے جو معنی لیے جائیں گے نا وہ جو ہے نا لغوی معنی لیے جائیں گے جس کے معنی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو اپنا سر جھکا دو. تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ رب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے میں ایسا یعنی جذب کر لیا کہ وہ فنا فی اللہ ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے قال اسلمت لرب العالمین میں نے اپنے کو رب کے سپرد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزی نے فرمایا کہ رب نے ان میں سارے کمالات کی قابلیت دیکھ کر کمالات عطا فرمائے اور انہوں نے اپنی جان
وہ اولاد، وہ اہل قرابت اور زن اور فرزند سب کچھ راہ مولا میں قربان کر کے اپنے جذب کا عملی ثبوت دے دیا۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہاں اسلام سے عرفی اسلام ہی مراد ہے۔ آپ نے اس کا اقرار کیا اور ثابت کر دکھایا۔ اور یہ واقعہ جب ہوا جبکہ آپ ایک غار میں پرورش پا رہے تھے اور 7 سال کی عمر شریف میں ہی چاند، تاروں اور سورج کی ربوبیت کا انکار اور حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ یعنی 7 سال کی عمر میں آپ چاند تاروں میں غور و فکر کیے، ربوبیت سے ان کے جو ہے نا انکار کیے۔ اللہ اکبر، جس کا ذکر انشاءاللہ 7ویں پارے میں آئے گا۔ چونکہ وہ زمانہ نمرود کی سلطنت کا تھا، اس وقت ایمان پر قائم رہنا اور اپنے اسلام کا اعلان کرنا آسان نہ تھا، مگر آپ نے تمام کفار اور نمرود کا مقابلہ کر کے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا، اور اس پر جس قدر مصیبتیں پڑی جھیلی، اس لیے رب نے آپ کے اس عمل شریف پر آپ کو قلت یعنی بخشی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے زمانے میں اسلام کا اعلان اور اس پر قائم رہنا بڑے درجے کا باعث ہے۔ یعنی دیکھیے اس سے کیا نقطہ ملتا ہے کہ جب مصیبت آتی، مصیبت کا دور چلتا، اس وقت دین پہ قائم رہنا، اسلام پہ قائم رہنا، اس کا اعلان کرنا بہت بڑا جو ہے نا درجہ دلاتا، بہت زیادہ جو ہے نا اس کا پھر آپ کو انعام ملتا ہے۔ صحابیوں کی طرح نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم صحابیوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ آرام کے وقت مومن ہیں، وہ مصیبتوں کے زمانے میں مومن اور حضور پر قربان۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تقیہ اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ صرف آرام کے وقت ہم بولیں گے ہم اسلام بنا لی، ہم مومن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مرنے والے ہیں، اور مصیبت کے وقت منہ پھیر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا کیا تھا، تو اس وقت اس کٹڑ دور میں جو ہے نا ٹھہرے تھے ایمان پر اور آپ کے ساتھ۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تم جو کعبے کی عظمت، مکہ مکرمہ کی عظمت، نبی آخر الزماں کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو در حقیقت ملت ابراہیمی کے منکر ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو اسلام کے اصول ہیں ملت ابراہیمی کی ہیں، اصل ہیں، اور دین ابراہیمی کا اس کے سوا کون انکار کرے گا جو خود نادان اور نرا احمق ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی بزرگی برگزیدہ کیا، اور سارے محیط ان کو اپنا پیشوا جانتے ہیں۔ جتنے جو ہے نا ایک خدا کو ماننے والے سب جو ہے نا دین ابراہیمی کو مانتے ہیں، اور ہر جگہ ان کا ذکر خیر جاری ہے، اور عرب و عجم میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے مرتبے بلند ہیں، اور وہ خاص درجے والوں سے ہیں۔ اور یہ بزرگیاں انہیں کیوں نہ ملتی جب ان کی فرما برداری اور اطاعت شاعری کا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے ان سے فرمایا کہ ہر طرح ہمارے مطیع ہو جاؤ اور ہمارے حضور اپنا سر نیاز جھکا دو، تو اگرچہ ان کو بہت سی دنیاوی رکاوٹیں درپیش آئیں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا تھا، مگر بلا تعمیل فرمایا کہ میں دل و جان سے اپنے رب کا تابع دار ہوں، اور اس پر ایسا عمل کیا کہ بعید و شاید جب انہوں نے آگ میں ڈالا گیا، یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت کا واقعہ سنیے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ کو کچھ حاجت ہے؟ بولے کچھ ہیلپ کروں آپ کی؟ بولے کچھ ہیلپ چاہیے؟ فرمایا تم سے کچھ نہیں۔ عرض کیا رب سے ہے؟ تو کیا بولے؟ جبریل علیہ السلام بولے کہ تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ کیا بولے کہ رب سے ہے؟ فرمایا وہ خود جانتا ہے۔ آپ فرمائے کہ وہ خود جانتا ہے، عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بولے کہ بھائی عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے یہی مقام ہمارا اشارہ پا کر فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ہماری رضا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، غرض کے جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ یعنی آپ کا جو مقام ہو، آپ کا جو رتبہ ہے، آپ کو جو مقام دیا گیا وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ ہر حکم پہ آپ جو ہے نا یعنی ایک دم سے تابع دار تھے، آپ فوری مان لیتے تھے، گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کر بیٹھے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہو گئے، خود کو آگ میں ڈال دیے، سارے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہر کام میں جو ہے نا ہر آزمائش میں آپ کھرے اترے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اب سوچو نا کیسا عالم ہوگا، کسی کو آگ میں پھینکا جا رہا، کیا عالم ہونا چاہیے اس کا، کیا ہیبت طاری ہونی چاہیے اس کی۔ اور اس وقت جبریل امین آتے ہیں اور بولتے کہ بھائی کچھ حاجت ہے۔ سوچو نا انسان کیا کرے گا، اس کو بولے گا ہاں بھائی بچا لو، نکالو یہاں سے میرے کو، مثال کے طور۔ آپ بولے کہ تم سے نہیں، تو پھر جبریل امین کیا پوچھا سوال؟ بولے رب سے ہے؟ بولے کیا وہ نہیں؟ بولے ہاں لیکن کیا نہیں جانتا؟ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے وہ تو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عالم تھا ایمان کا، دیکھیے واہ 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 واہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، صحیح مذہب کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کے مطابق ہو، کیونکہ وہ ہدایت کا نمونہ ہے۔ دیکھو رب نے اسلام کی حقانیت کا یہاں پہ یہ ثبوت دیا کہ دین ابراہیمی کا ذکر فرما کر اسلام کی اس کے مطابقت فرما دی۔ آج بے قدری کا یہ حال ہے کہ ہر کس و ناقص دنیا دین نکال لیتے ہیں اور بے دھڑک گزشتہ بزرگوں کو کافر فرما دیتا ہے، جیسا دیوبندی اور نیچری وغیرہ کہ ان بے دینوں کے ہاں
وہ کام شرک ہیں جنہیں بزرگان دین معتبر سمجھا کرتے تھے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت سے ہم کو کیا پتا چلا کہ اسلام کے حقانیت کو قائم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ابراہیمی سے جو ہے نا اس کی مثال پیش کر دی۔ دین ابراہیمی جو ہے نا بتا کے جو ہے نا اس کی مثال پیش ہو گئی۔ تو پھر آج کے جو ہے نا کئی ایسے نئے نکل گئے، بولے ایسا اڑپ جھڑپ جو ہے نا جو چاہے وہ جو ہے نا اٹھا کے جو ہے نا پھر یہ بول دیتے کہ بھئی یہ شرک ہے، بولے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، حالانکہ جو عمل بزرگان دین کیا کرتے تھے ان عملوں کو بھی شرک بولنا شروع کر دیا۔ دوسرا فائدہ، ہم کو چاہیے کہ اگرچہ خود اچھے نہ ہوں مگر کسی اچھے کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اچھے نہ ہوں لیکن کسی اچھے کے پیچھے لگ جائیں۔ دیکھو اس آیت میں یہی تو بتایا کہ اس ہستی ابراہیم کی پیروی کا تو بے وقوف ہی انکار کرے گا، کیونکہ عقل مند تو سمجھتا ہے کہ انجن اپنے پیچھے والے ہر قسم کے ڈبے کو کھینچ لے جاتا ہے، خواہ وہ سیکنڈ ہو یا فرسٹ ہو یا یعنی یعنی مال گاڑی ہو، مگر چاہیے کہ اس سے کڑی یعنی کڑی جو ہے نا مضبوطی ملے، یعنی وہ جو کڑی مضبوط ملی ہوئی ہو تو پھر جو ہے نا کیسا بھی رہو، یعنی بولتے ہیں نا ٹرین کا جو انجن ہوتا سامنے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، جنرل، ویٹ جو بھی رہتا سب کو کھینچ کے لے جاتا۔ خالی شرط کیا ہے کہ انجن سے جو ہے نا مضبوطی سے وہ جڑا ہوا۔ تو یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ بولے ایسے مضبوطی سے کسی جڑ جاؤ کوئی نیکوکار سے، تاکہ جو ہے نا پھر وہ پار کرا دے۔ کبھی بالواسطہ بھی کسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ دیکھو اس آیت نے حضور کی پیروی کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی قرار دیا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، حضور علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی پیروی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا برابر ہو گیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ حضور کی پیروی کے لیے موجودہ علماء ربانی اور کامل مشائخ کی غلامی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انبیاء اکرام ظہور نبوت سے پہلے بھی رب کے پاس سچے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں اسلم اور اسلمتو کی گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی ہے۔ جو ان کو کسی وقت بے دین مانے وہ خود بے دین ہے۔ یعنی کیا بولتے کہ انبیاء کرام، رسول وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جو ہے نا با ایمان ہوتے، کبھی ان کو ہم بے دین نہیں بول سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت کیے تو پہلے کے 40 سال آپ کو کافر معاذ اللہ ہم نہیں بول سکتے۔ ہاں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہی جو ہے نا ایمان والے ہیں۔ جو شخص اپنے کو ابراہیمی کہے مگر ان کے ایک فرزند حضرت اسحاق کو مانے اور حضرت اسماعیل کا انکار کرے، وہ ان کے لگائے ہوئے باغ مکہ معظمہ، کعبہ شریف اور حضور کی ذات کریمہ کا منکر ہو، وہ ملت ابراہیم پر ہے ہی نہیں بلکہ ان کا دشمن ہے۔ لہٰذا وہ روافظ جو حضور کی اولاد میں صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مانے، باقی سے دشمنی رکھیں، حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں صرف حسن اور حسین علیہ السلام کو مانے، باقی کو گالیاں دیں، حضور کے دامادوں میں صرف حضرت علی کو مانے، باقی دامادوں کو گالیاں دیں، وہ حضور کے دین کے منکر ہیں، وہ اپنی فہرست کو مانتے ہیں نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک حق ہے۔ بہت ہی پیاری مثال سے سمجھا دی گئی۔ بارگاہ الہی میں وہ عاقل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہو، ان سے پھر جانے والا احمق و بے عقل ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں بڑا چالاک ہو۔ دیکھو رب نے چالاک اہل کتاب کو صفیہ و احمق فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع ہی جو ہے نا وہ عقل مند کی نشانی ہے۔ چاہے دنیا میں آپ کتنے بھی کامیاب ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، آپ سکسیسفل ہوں گے، آپ کے پاس 10 بنگلے ہوں گے، 1000 گاڑیاں ہوں گے، لیکن اگر دین ابراہیم یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے آپ پھرے ہوئے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف اس وقت کوئی نہیں۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما دی۔ بولے اتنے چالاک یہودیوں کو کیا بول دیا؟ بولے دماغی پاگل ہے، بولے احمق ہے، بولے بے وقوف ہے، بولے۔ اور ایک فائدہ، دین و ملت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے نبی کی تعریف کرنی ضروری ہے۔ دیکھو رب نے پہلے ملت ابراہیمی کی عظمت بیان کی، پھر اس کی دلیل میں جناب خلیل اللہ کی تعریفیں کی۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو حضور کی تعریف کو رب کیا کہ اسلام کی توہین سمجھتے ہیں۔ بے شک حق حق حق۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، پہلے دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کا بیان ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں پہ تعریف کرتا گیا رب العالمین۔ یہ قرآن پاک خود گواہی دیتا۔ تو وہ لوگ عبرت پکڑے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا جو ہے نا بے دینی ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ گنہگار کو چاہیے کہ اپنی بخشش کے لیے کسی مقبول کا دامن پکڑے۔ گنہگار کو چاہیے کہ اپنی بخشش کے لیے کسی مقبول کا دامن تھام لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نہایت نفیس 2 اشارے ہیں، یعنی 2 بہت نفیس اشارے اس آیت میں ہیں کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ رب کو ضرور پہچانے گا۔ بت پرست اور دنیا پرست دراصل اپنے سے ناواقف ہیں، اگر اپنے کو جانتا تو رب سے کبھی بے خبر نہ رہتا۔ یہ حق ہے، جس نے خود کو پہچانا وہ رب کو پہچان لے گا۔ جتنے جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ایمان نہیں لاتے، اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانے، یعنی اپنے ضعیف یعنی اپنی ویکنس سے رب کی قوت کا اندازہ لگ جاتا، اپنے عاجز سے رب کی قدرت کا کہ ہم کتنے عاجز ہیں اور رب کتنا قدرت مند ہیں، اپنے فنا سے رب کی بقا کا، بولے ہم تو ختم ہو جائیں گے وہ باقی رہے گا۔ پتہ لگتا ہے نفس پردہ ہے جس کی
ردا جلوہ محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کیا ایک پردہ ہے. جیسے تم اس نفس کے پردے کو ہٹا دو گے، چاک کرو گے اس کی، تو پھر محبوب کا جلوہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے بھی اپنا پتہ اس طرح دیا، وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی ہمارے جلوے تمہارے نفوس میں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. بولے ہمارے جلوے تمہارے نفوس میں موجود ہیں، بولے تم دیکھتے کیوں نہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ رب کے راستے میں ایک عظیم و شان دریا ہے جس کا نام ہے شریعت. یعنی شریعت جو ہم جو فالو کرتے وہ کیا عظیم دریا ہے. اس کی کشتی ہے طریقت، اور جو کشتی ہے وہاں پہ وہ کیا ہے، وہ طریقت ہے. یوں سمجھو کہ شریعت اسلام ہے اور طریقت اسلام. جو بہادر اس کشتی کے ذریعے دریا پار کر گیا تو پھر وہ رب کا ہے اور رب اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو طریقت کی کشتی میں سوار ہو کے اس دریا کو پار کرے گا، پھر رب اس کا ہے، وہ رب کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو رب نے ابراہیم علیہ السلام کو استفا کا تمغہ کب دیا؟ جب ان سے اسلم فرما کر یہ دعا عبور کر، یہ دریا عبور کرا، یعنی اسلم کہہ کر جو ہے دریا آپ سے جو ہے پار کروا دی. محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ محبوبیت کے پردے پھاڑ دیے جائیں، اور رب جانے کہ اسلم فرما کر ان کے کتنے حجاب اٹھا دیے گئے. یعنی محبوب بننے کے لیے کیا اصل وہ جو پردے پڑے ان کو پھاڑنا پڑے گا، تب جا کے وہ چیز نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور تو کرو، یعنی اپنے آپ پہ جو غور کرنے والی بات ہے نا وہ بہت اہم ہے. سارا جو صوفیزم، سارا تصوف جو ٹھہرا نا اسی پر ٹھہرا ہوا ہے. تو جب اسلم کر کے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلم کہا ہوگا، پتہ نہیں کتنے آپ کے پردے حجاب اٹھا دیے ہوں گے، اور انہوں نے اسلم تو کہہ کر کتنے پردے پھاڑ دیے ہوں گے. تو جیسا انہوں نے کہا بے شک میں نے آپ کے حوالے ہو گیا، تو کتنے پردے آپ نے پھاڑ دیے ہوں گے. معراج میں اپنے حبیب کو ادنو کہہ کر قریب کیا، یہاں خلیل کو اسلم فرما کر صحیح و سلامت اپنے سے واصل کر لیا، یعنی اپنے سے وصل کر لیے. اللہ ہمیں واصلین میں سے فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی واصلین میں فرمائے. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور کلام قرآن ہی نے نقل کیے. حضور نے ان کے وظیفے کیے تاکہ لوگوں میں ان بزرگوں کا چرچا رہے، اور لوگوں کو ان کی طرح عبادت کا شوق ہو، اور ان کلمات کی برکت سے رب تعالیٰ لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دے. ان کلمات میں بھی تاثیر ہے، چنانچہ ہم نماز پڑھتے وقت انی وجہت الگ مصیبت کے وقت لا الہ الا انت وہ پڑھتے ہیں. یہ ہماری عادت. صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جو الفاظ آپ نے استعمال کیے، وہی الفاظ قرآن میں جو ہے نا دہرائے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، ان کے وظائف کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو اور ان بزرگوں کی جو ہے نا عظمت بڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حقیقت میں آج بھی جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہر نماز میں انی وجہت تو پڑھتے، جو دین یعنی ملت ابراہیمی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر جو ہے نا جب تکلیف آ جاتی تو ہم بھی لا الہ الا انت پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں کس سے منسوب ہیں؟ نبیوں سے منسوب ہیں، بزرگ ہستیوں سے منسوب ہیں. تو اصل یا نقطہ جو آپ کو پکڑنا ہے، صوفیہ کرام جو فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ خود کی پہچان آپ کو سمجھنا پڑے گا. تصوف اور صوفیزم ہے کیا؟ خالی جو ہے نا تسبیح لے کے بولے آنکھ بند کر کے وظیفہ پڑھتے بیٹھو، آنکھ بند کرو کلمہ پڑھتے بیٹھو، آنکھ بند کرو لا الہ الا اللہ بولتے بیٹھو، سانس میں بولتے بیٹھو. اصل میں مقصد کیا ہے کہ آپ کو باہر سے جو ہے نا روکا جائے. ہم ہوا کیا معلوم ہے، جب سے پیدا ہوئے، جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولے، باہر ہی باہر دیکھیں. اب ہمارا یقین کیا ہو گیا معلوم، جو ملے گا باہر سے ملے گا. ہم اندر کو بھول گئے. حالانکہ ماں کے جب شکم میں تھے ہم، تو ہم اندر تھے، ہم باہر نہیں جانتے تھے. اور ہوتا کیا معلوم ہے، جتنا زیادہ ہم ٹی وی دیکھتے، جتنا زیادہ ہم موبائل دیکھتے، جتنا زیادہ ہم ویڈیو دیکھتے، اتنا ہم باہر نکلتے جاتے اور باہر کھوتے جاتے. یعنی ہماری جتنی انرجی ہے وہ سب باہر جاتے جاتے. اب اس انرجی کو جب صوفیہ کرام کیا فرماتا ہے، تصوف کیا بولتا ہے کہ اس انرجی کو تم کو اندر کی طرف لے کے آنا ہے، وہ اپنے طرف لوٹانا ہے. اب تصور کیجئے آپ کی ایک آنکھ اتنا کچھ دیکھ لیتے کہ بھئی دنیا کا کوئی کیمرہ اتنا کیپچر نہیں کر سکتا. تو کتنی انرجی ہے، کتنی قوت ہے آپ کے اندر. اور امیجن کرو اگر وہی چیز آپ اندر دیکھ لیں، اپنے خود کو پہچان لیں، تو پھر کیا بات ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہونا اصل کرنا کیا ہے کہ باہر والا تو یعنی یہ ساری مشقیں، ساری ایکسرسائزز جو ہے نا، یہ جو آپ کی جو مراقبے ہم کرواتے ہیں، جو ذکر کے حلقے کرواتے ہیں، جو محفلیں کرواتے ہیں، جو یاد میں جو ہے نا عشق میں جو ہے نا دو آنسو آنکھ سے بہات، یہ سب کیا ہے، یہ سب پاکی صفائی ہے. اور یہ سب کرتا کیا معلوم ہے، آپ کو تیار کرتا تاکہ جو ہے نا آپ پھر جو ہے نا اپنے اندر کھلو، اپنے آپ کو پہچانو. اس لیے بولتے اپنے نفس کو پہچاننا بہت آسان ہے، خود کو پہچاننا یعنی وہ کیسے؟ بولے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی جب کوئی چیز مجھے چاہیے وہ نہیں ملتی تو میں کیسا بہیو کرتا ہوں، ملتی تو کیسا بہیو کرتا ہوں. بولے میرے سامنے غذا ہے، غذا اگر مجھے اچھی ملی تو میں کیسا بہیو کرتا ہوں، نہیں ملی تو میں کیسا بہیو کرتا ہوں، میرے اندر کیا اثرات ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا تاکہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے
کہ میں کیسے اپنے نفس کو روکوں، کیسے اپنے نفس کے پردے کو پھاڑوں۔ اگر یہ محسوس ہو رہا کہ بھائی میں جو ہے نا، میں گیا بولے سب یعنی یہ خریدوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں، سب لے لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے تو بس ایک چاہیے تھا یا دو چاہیے تھا، تو آپ کو اپنے نفس کو سمجھنا ہے تاکہ جو ہے نا پھر اس سے پرہیز کرنا، تبھی جا کے وہ تزکیہ نفس ہوگا۔ آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے میں مزہ آ رہا، تو آپ کو تصور کرنا ہے کہ بھائی اچھا یعنی جھوٹ میں اگر مزہ آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے نفس کو جو ہے نا اس کی چاٹ لگی ہوئی ہے، شیطان جو ہے نا چھایا ہوا ہے، اب مجھے جو ہے نا اس کی کوشش کر کے جو ہے نا جھوٹ سے بچنا، اس مزے کو دور کرنا۔ بولے مجھے مجھے چاہیے وہ نا اتنا میں کھا لوں، بولے نہیں، بولے میں 4 لقمے کم کھاؤں گا اور دیکھوں گا اپنے اندر کیا تاثرات پیدا ہو، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو ہوتا کیا معلوم ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تو ہوتا کیا، گاڑی پہ جا رہے کوئی سامنے سے ایسا کٹ مار کے نکلا نا، آپ اس کو گالی گلوچ دینے لگتی ہے، آپ کا ٹیمپر بڑھ جاتا، آپ کو غصہ آ جاتا، کیوں؟ آپ سمجھے نہیں اپنے آپ، اور اگر سمجھ گئے تو سامنے والوں کو بڑی سے بڑی بری بات کہہ دے، تب بھی آپ کیا کہیں مانو گے، بولی جان کوئی بات نہیں، بولے میں تو سمجھ گیا، بولے یہ مجھے کچھ لگنے والا ہے نہیں، نہ اس کی گالی لگے گی نہ اس کی بات لگے گی، بولے میں ہوں وہ ہے، وہ جلے اپنی آگ میں، بولے میں نہیں جلوں گا کسی آگ دوسرے کی آگ میں، میں تو مست رہوں گا اپنے آپ میں۔ بولے مزہ آ رہا کس میں آ رہا، بولے جھوٹ میں نہیں آنا چاہیے، بولے اللہ کے ذکر میں آنا چاہیے، بولے اس کی عادت لگاؤں گا، بولے اس کا تو یہ سمجھنا ضروری ہے، تب آپ جو اپنے نفس کو سمجھیں گے تو تزکیہ کرنا آسان ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے غصہ کب آئے گا، کھانا دیر ملنے میں دیر ہو گئی نا غصہ آتا، تو بولے ہاں سمجھ گیا میں، بولے کھانا جب دیر سے ملا غصہ مطلب کیا ہے کہ مجھے عادت ڈالنی، اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالنی، اگر بھوک بھی لگ رہی مجھے تو بھی میں غصہ نہیں کروں گا، کھانا نہیں مل رہا تو بھی غصہ نہیں کروں گا، بولے اب کیا کروں گا، تو بولے اب جو ہے میں اللہ کا ذکر کروں گا، تھوڑی دیر درود پاک پڑھ لوں گا بیٹھ کے تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، تب جا کے جو ہے نا رب کا پتہ آپ کو ملے گا، آپ اس قابل ہو جاؤ گے وہ دریا عبور کرنے کے۔ اور تصوف ہے کیا، وہ کشتی سکھاتی کیا، وہی سکھاتی، بولے نہر تیز آ گئی تو کیا کرنا ہے، کشتی پتھر سے ٹکرانے والی ہے تو کیا کرنا ہے، ہاں، اور آسانی سے جاری تو کیا کرنا ہے، کیا سپیڈ پہ چل، یہ ساری چیزیں کب ہوگی، تب خود کو پہچانو گے تب ہوگی۔ اور خود کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا راہ طریقت ہے، شیخ کا در ہے، جہاں پہ آپ کی انا کو رگڑا جاتا، آپ کو بولتا ہے ادب سے آؤ، ادب جو ہے نا وہ سب بہت بہت تکلیف دیتا، نفس کو جو ہے نا ادب کی چوٹ بہت زبردست لگتی، اس لیے بار بار جو ہے نا ادب کا سبق دیا جاتا، بار بار آپ کی انا کو جو ہے نا وہ روندا جاتا، تاکہ جو ہے نا آپ کے نفس کے پردے پھٹ جائیں، چاک ہو جائیں، پھر بات کچھ اور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اس آیت کا جو یعنی باطنی نقطہ جو ہے نا وہ اشارہ اس طرف ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور وصیت کے ساتھ اس کے ابراہیم نے بیٹوں اپنے کو اور یعقوب نے کہ اپنے بچوں میرے، تحقیق اللہ نے چن لیا واسطے تمہارے یہ دین، پس ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، پھر بھی پھر گئے۔ غور کیجئے آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی کمال کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ خود کامل بلکہ کامل تر ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کامل گر بھی ہیں، یعنی اوروں کو بھی اپنے فیوز سے کامل فرماتے ہیں۔ گویا پہلے ان کے کمال کا ذکر تھا اور اب ان کے اکمال کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمالات ابراہیمی کو سن کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی ملت انہی کے ساتھ تھی کہ اس پر یا تو وہ خود عامل ہوں یا بڑے بڑے پیغمبر ہوں۔ عوام کو یہ حق نہیں کہ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ یہ ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہے۔ اب اس وہم کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا دین بہت آسان اور واضح ہے، جس کی انہوں نے اپنی ساری اولاد کو وصیت فرمائی، اگر وہ ان کی خصوصیات سے ہوتا جب تو اس کا دوسروں کو حکم نہ فرماتے۔ یعنی اب یہاں پہ ایک جو ہے نا سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بولے اتنے بڑے بڑے کمال آپ کیے، اتنے بڑے بڑے قربانیاں آپ دی، بولے یہ ہم تو نہیں کر سکتے بھائی، ہمارے بس میں ہے نہیں۔ بولے ہو سکتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ جو تھی نا، بولے خالی پیغمبروں کے لیے ان کی ملت ہے، ان کا دین خالی انبیاء کے لیے تھی، پیغمبروں عام انسان کے لیے نہیں تھی۔ تو اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا، یہ بہت آسان ہے۔ بولے اب دیکھو آج مسلمان جو ہے نا، کیسے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے سے جا کے حج کر لیتے، بالکل اسی طرح سے جو ہے نا ارکان ادا کرتے جس طرح سے ذکر ہوا ملت ابراہیمیہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بولے یہ دین مشکل نہیں، یہ تو آسان ہے۔ بولے تم نے اس کو سوچ لیا ویسے، پہلے فرمایا گیا تھا کہ دین ابراہیمی سے بیوقوف ہی علیحدہ رہے گا۔ اس کی ایک وجہ تو
اسی آیت میں بیان کر دی گئی کہ وہ نہایت کامل دین ہے۔ دوسرے وجہ اب بتائی جا رہی ہے کہ اس پر قائم رہنے کی انہوں نے وصیت بھی کی تھی، اور جو اپنے بزرگوں کی وصیت نہ مانے وہ بڑا بیوقوف ہے۔ بولے سیدھی سیدھی بات ہے، بولے وصیت، اپنے بڑے بزرگوں کی وصیت تک تم نہیں مان رہے، بولے تم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ مثال کے طور پر پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عمل تبلیغ کا ذکر فرمایا کہ آپ نے دنیا والوں کو اس طرح عبادت کر کے دکھا دیا۔ اس آیت میں آپ کی قوی تبلیغ کا ذکر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو عبادات کی یوں وصیت فرمائے۔ بزرگوں کے اعمال بھی تبلیغ ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کے اعمال و اقوال قرآن کریم میں اس لیے نقل کیے کہ لوگوں کو تبلیغ ہو۔ تو جو اعمال بزرگوں کے اعمال ہوتے ہیں وہ خود جو ہے نا ایک طرح کی تبلیغ ہے۔ آج ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے نا، ہم کیا سنت کر کے مانتے، اس پہ پیروی کرنے کی کوشش کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ووسا، یہ وصیتن سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں کسی پر کوئی نیک بات پیش کرنا۔ اصطلاح میں تاکیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے، وصیت کہا جاتا ہے۔ اس لیے مرنے والے کے آخری پیغاموں کو وصیت کہتے ہیں کہ ان کا پورا کرنے کی بہت تاکید ہے۔ نیز رب فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، لہذا ووصا کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پاک میں تو اپنے فرزندوں کو تبلیغ اسلام نہ فرمائی، صرف وصال کے وقت فرمائی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی بتاکید حکم دیا، یا وفات کے وقت بھی حکم فرمائے گا بہا اس اسلام کا یہ اس ملت کا، چونکہ اسلمتو میں تو اسلام کا ذکر آ گیا تھا، اور ان ملتا میں ملت کا، لہٰذا دونوں طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے اگرچہ ضمیر مؤنث ہے۔ ابراہیم بینی یعنی بنی ابن کی جمع ہے، یعنی بیٹے، اگرچہ آپ کی وصیت سب کے لیے ہی تھی، مگر بیٹوں کا ذکر کر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کہ وہ آپ کا نمونہ بنے اور دنیا میں تبلیغ کریں۔ یعنی آپ کا جو یعنی وصیت تھی یہ سارے آپ کی اولاد کے لیے تھی، صرف بیٹوں کے لیے نہیں تھی، لیکن بیٹے کر کے کیوں بولا گیا کہ تاکہ وہ آپ کے نمونے بنے، سیم جیسا آپ کے ویسا بنے، مثال کے۔ اور اس میں اسلم تو کیونکہ بول دیا گیا، اسلام کا نام آ گیا، تو اسلام اور ملت دونوں شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں سے 8 بیٹے تھے۔ حضرت ہاجرہ کے شکم سے اسماعیل علیہ السلام جو سب سے بڑے تھے، اور حضرت سارہ کے شکم سے اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور قنطورہ بنت یقتن کنانیہ کے شکم سے 6 بیٹے، مدائن، زمران اور یقشان اور یشیخ اور نوح۔ تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی اور حقانی قدر اختلاف، یعنی یہ ساری چیزوں میں یہ اس کا ذکر ہے۔ خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چاچا ہاران کی بیٹی سارہ سے نکاح کیا، پھر حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد قنطور اسے آپ کے 2 بیٹے یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تو پیغمبر ہوئے، باقی 6 متقی مسلمان ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں بسایا، اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ کنان رکھا، اور مدین کو وہاں رکھا جہاں انہوں نے انہی کے نام کے شہر مدین بسا ہے۔ شعیب علیہ السلام انہی کے اولاد سے تھے۔ مدائن وغیرہ کو شام اور روم وغیرہ میں بحکم الہی آباد کیا گیا۔ پھر اسماعیل کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے منجلے بیٹے چھوٹے سے بڑے، یعنی منجلے بیٹے چھوٹے سے ذرے بڑے قیداد تھے، جن کی نسل سے ہمارے نبی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی اور حقانی میں لکھا ہوا ہے، یعنی سیدھا سیدھا نسب بتا دیا گیا کہ آپ کی جو ہے نا، پہلے سب سے پہلے تو بی بی سارہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، بعد میں جو ہے نا بی بی ہاجرہ، وہ واقعہ ہم پڑھ چکے۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹے پیدا ہونے والے اسماعیل علیہ السلام، اس کے 14 سال کے بعد جو ہے نا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں پھر آپ کے اور دیگر 6 بیٹے ہوئے۔ اور بی بی ہاجرہ تو جو مکے میں چھوڑ کے گئے تھے آپ، تو بی بی سارہ کی عمر میں ہی جو ہے نا بی بی ہاجرہ کا وصال ہو گیا تھا، اور بعد میں جب بی بی سارہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ نے یہ نکاح کیا تھا، جن سے یہ بیٹے ہوئے۔ اور ایک آپ جو یہاں ذکر ہے مدین نام کا، جن کے نام سے جو ہے نا مدین شہر جو ہے نا بسا، انہیں شعیب علیہ السلام انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے منجلے بیٹے، ان سے جو ہے نا جن کا نام تھا خدار تھے، ان کی نسل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یعقوبہ، ہماری قرآت میں یعقوب بے کے پیش سے، یعنی یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، اور ایک قرآت میں یعقوب کا نسب بھی ہے، یعنی ابراہیم نے سارے بیٹوں اور اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ کے پوتے یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تھے، اور جو ہے نا اس وقت جو ہے نا آپ نے وصیت فرمائی سب کو، اور یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام نے بھی جو ہے نا اپنی اولاد سے وصیت فرمائی تھی۔ یعقوب عقب سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں پاؤں کی ایڑی، چونکہ آپ اپنے بھائی ایسو کے ساتھ ہی
اسی طرح پیدا ہوئے کہ آپ کے ہاتھ ان کی ایڑی سے لگے ہوئے تھے، اس لیے آپ کا لقب یعقوب ہوا۔ خیال رہے کہ اسحاق علیہ السلام کا نکاح لوط علیہ السلام کی دختر سے ہوا، ان کے شکم سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کے پوترے اور حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ آپ کی 2 بیویاں اور چند لونڈیوں کے وطن سے 12 بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے مامو لایان کی بیٹی لیا سے نکاح کیا، جن سے روحیل، شمعون اور لاوا یہودا ہوئے۔ لیا کے انتقال کے بعد ان کے ہمسرہ یعنی اپنی چھوٹی سالی راحیل سے نکاح کیا، جس سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہوئے۔ باقی 6 بیٹے زیتون، یشاقر، وان اور لغتالی، نفتالی اور کاد اور انترا کے، یہ سب بلیا، زلفا وغیرہ لونڈیوں سے پیدا ہوئے۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر حقانی میں لکھا ہوا ہے یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال کی ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مصر میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ یا بنی، اے میرے بچوں، یہاں بنی کو یہ متکم کی طرف مضاف کیا گیا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے واسطے یہ دین یعنی اسلام، جو کہ تم دینوں سے چھوٹا ہوا دین ہے، پسند کیا اور چن لیا، یعنی یہ سارے دینوں سے چھوٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے وہ دین اسلام تمہارے لیے چن لیا۔ الدینہ میں یا تو الف لام عہدی ہیں یا جنسی، یعنی اس خاص دین کو یا تو مطلق دین کو چن لیا، گویا اسلام ہی دین ہے، اس کے سوا اور ادیان دین ہی نہیں، اور جو بھی اعتقاد و عمل اس کے خلاف ہو رب کے ہاں مقبول نہیں۔ لہذا خبردار، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اسلام کے سوا کسی اور دین پہ نہ مرنا۔ یہاں مرنے سے ممانعت نہیں، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم زندگی میں تو کافر کرتے رہتے اور موت کے وقت ایمان لے آتے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہنا، کیونکہ موت کا ہر وقت ہی اندیشہ ہے، لہٰذا کوشش کرنا کہ موت تمہیں اسلام پر پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام، یعنی مثال کیا، یعنی پورا اس کا جز جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیا بولا جا رہا ہے کہ اشارہ جو اسلام کی طرف ہوا یہاں پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے نا کوئی، یعنی اس کے 2 معنی نکلتے اس سے۔ ایک معنی یہ نکلتے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یہ دین تمہارے لیے چن لیا، اس پہ عمل کرو، اور ایک معنی یہ بھی نکلتے کہ بولے دین صرف اسلام ہی ہے اور کوئی دین ہی نہیں، اس لیے اس پر قائم رہو۔ یہ 2 جز نکل کے آ گئے عربی لغت کے اعتبار سے، اصطلاحات کے اعتبار سے جو معنی نکلتے اس معنوں سے جو ہے نا 2 معنی نکل کے آتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اب جو وصیت ہو رہی، یہ ہو رہی کہ بھائی تم ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا موت جب آئے تو دین اسلام پر نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ دین اسلام پر قائم رہو، کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی، تو جب بھی موت آئے تم کو دین اسلام پر پائے۔ ایک روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو وہاں بعض لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا، تو آپ نے اپنے سب فرزندوں کو جمع فرما کے یہ وصیت فرمائی۔ تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب مصر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ گھبرا گئے، سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلائے اور سب کو وصیت کرے کہ ہمیشہ جو ہے نا دین اسلام پر قائم رہو، بت پرستی کبھی نہیں کرنا، بولے ہمیشہ اس پہ ہی قائم رہنا، اسی پر تم کو موت آئے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام خود تو کامل اور کامل تر تھے، مگر انہوں نے چاہا کہ میرے جانشین بھی میرے ہی قدم بقدم چل کر میرا نمونہ بنے، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر میرے راستہ پر چل سکیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو بتاکید حکم دیا کہ اے بچوں، جھوٹے دین تو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، مگر اپنے بندوں کے لیے جو رب نے دین بھیجا ہے وہ دین اسلام ہے، لہٰذا تم ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا اور کوشش کرنا کہ دنیا سے اسی دین پر جاؤ، اور چونکہ موت کا ہر وقت اندیشہ ہے، لہٰذا ہر وقت ہی اسلام پر جمے رہنا۔ خیال رہے کہ انبیاء کے مال میں چونکہ میراث نہیں، لہٰذا ان کی وصیت بھی نہیں، ان کے مال کی میراث یا وصیت نہیں، بلکہ ان کے اعمال یا کمال یا حال کی میراث یا وصیت ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد اور زکریا علیہ السلام کی وراثت کا ذکر کیا ہے، مگر وراثت مال نہیں بلکہ وراثت علم اور وراثت دینی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ہے، مگر وصیت مال نہیں بلکہ وصیت دینی ہے۔ اس سے روافض عبرت پکڑیں جو حضور کی مالی میراث بھی مانتے ہیں اور مالی وصیت بھی، انہوں نے حضور کی شان پہچانی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کیا مثال سے سمجھا جا رہا کہ انبیاء کرام کی جو وصیت ہوتی، جو چھوڑ کے جاتے، وہ مال و دولت نہیں
وہ ان کا دین ہوتا، وہ بھی جو ہے نا دین کی طرف اشارہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں وسیع فرمانے میں چند خوبیاں ہیں. اب یہاں جو وسیع فرمایا گیا اس میں چند خوبیاں ہیں. ایک یہ کہ وصیت عام طور پر خوف یا موت کے وقت ہوتی ہے، اور ان وقتوں میں انسان بہت احتیاط سے کام لیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے بہت احتیاط فرماتے ہوئے تاکیدن یہ حکم فرمایا. پہلی چیز کیا ہے کہ وصیت جو ہوتی ہے نا وہ خاص چیز ہوتی، اور انسان بہت یعنی ایک دم سمجھ کے سنبھل کے بوجھ کے جو ہے نا وصیت کرتا ہے. کیونکہ اب بولے میرا آخری وقت ہے، بولے جو میں بولوں گا بولے یہ فائنل ورڈز ہے، بولے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا. تو اس وجہ سے یہ جو آپ یہ حضرات نے جو فرمایا نا وصیت کیے تو بہت سوچ سمجھ کے وصیت کیے. دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ وصیت فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ اولاد پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں. تو اگر اسلام سے زیادہ ان کی نگاہ میں کوئی اور چیز پیاری ہوتی تو اس کی وصیت فرماتے. لہذا اسلام ہی بڑی لذیذ اور افضل چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب مل کے زور سے سبحان اللہ بولو بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اسلام سب سے لذیذ چیز ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اب کوئی بھی شخص اس کا موت کا وقت ہے تو کیا چاہتا کہ بھائی میری اولاد کو جو ہے نا سب سے اچھی چیز ملے، جو ملا میری جو چیز ہے اس کو ملے. اس وقت اگر کوئی اچھی چیز آپ کی نظر میں ہوتی تو وہ بولتے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ سب سے لذیذ چیز اسلام ہے، اس لیے اسلام کی وصیت کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری خوش نصیبی جو ہم اس پر قائم ہیں آج. تیسرے یہ کہ ان حضرات نے یہ وصیت عام طور پر اپنے سب فرزندوں کو کی. چوتھے یہ کہ اس وصیت میں کسی جگہ اور وقت کی قید نہ لگائی، نہ جگہ بولے نہ وقت بولے اب تم اسلام پہ رہو، بولے جب تک کہ مکے میں رہنا اسلام پہ رہنا، ایسا کچھ نہیں بولے. نہ اس پہ نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید. پانچویں یہ کہ اس کے سوا اور کوئی وصیت نہ کی. ان تمام وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی نگاہ میں دین بڑی ضروری چیز تھی. جو بدنصیب کہ ان کی وصیت پوری نہ کریں وہ ان کی روح کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ اپنے کو ابراہیمی کہنے کا حقدار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. واہ 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 واہ. بہت بڑی خوش نصیبی ہماری جو ہم کو اسلام نصیب ہوا. سب سے مزے کی چیز ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کی نظر میں اور کوئی چیز کی اہمیت ہی نہیں تھی اس کے سوا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نواز دیا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. بزرگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو سنبھالیں، پھر دیگر لوگوں کو، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا. اور حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے اہل قرابت کو یہی تبلیغ فرمائی. یہاں تک کہ اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور غضب الہی جوش میں آ گیا تو میں دور نہ کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آپ نے بھی جو ہے نا سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے نا دین کی دعوت دی. اور دیکھیں کیا فرمایا یعنی آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اتنا چاہتے تھے کہ بیان کے باہر ہے. آپ کے کئی ایسے فرمان ملتے کہ فاطمہ مجھ سے، میں فاطمہ ہوں، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں فاطمہ کا حصہ ہوں. یعنی اتنا سب بولنے کے بعد، اور جب بھی فاطمہ زہرا آتے تھے نا آپ اٹھ کے ٹھہر جاتے تھے آپ کو بلانے کے لیے، صبح آپ کے یعنی آپ کا استقبال کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس مرتبہ ویسا مرتبہ دیا. اور کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور اللہ کا غضب آ گیا تو بولے میں دور نہیں کروں گا. بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا فائدہ، اپنی اولاد اور اہل قرابت کو آہستگی سے بار بار سمجھانا چاہیے. جیسا کہ وسع کی تشدید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے عمدہ طریقے سے ہمیشہ تبلیغ فرمائی. اب جو لکھے نا وسع کر کے کھینچ کے قرآن پاک میں ویسا ہے، تو جس طرح سے وہ تجدید جو کھینچا گیا بولے اسی طریقے سے بولے کیا آہستہ آہستہ کھینچ کر جتنا ہو سکے سمجھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات. اسلام اور ایمان کا فائدہ جب ہی ہے کہ اس پر موت ہو، اسی لیے ان حضرات نے موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے جو ہے نا خاتمہ بالخیر کی دعا ہمیشہ کرنی ہے. جب وقت آئے تو مولا جو ہے نا ایمان پر قائم رکھیں. شیطان بہت طاقتور فریبی ہے، بہت بڑا دشمن ہے. اللہ اکبر. اللہ کا فضل ہی ہم کو اس سے محفوظ رکھ سکتا. پتہ نہیں کس فریب میں، کس دھوکے میں، کس گمان میں جو ہے نا ہمارے خیال میں جو ہے نا کفر پیدا کر دے اس وقت، اور اس حالت میں جو ہے نا اللہ نہ کرے کہ موت آ جائے، آخری سانس نہ نکل جائے. تو بہت دعا یہ ہمیشہ کرنا کہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو محفوظ رکھ، اپنے فضل سے خاتمہ بالخیر عطا فرما، اپنے فضل سے جو ہے نا ہم کو با ایمان اس دنیا سے رخصت فرما. انبیاء کرام کی نگاہ میں اہم چیز دین ہے نہ کہ دنیاوی مال. اسی لیے وہ حضرات وصیت بھی دین ہی کی فرماتے ہیں نہ کہ دنیا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہماری میراث علم ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ ہماری میراث علم ہے. ہم جو کچھ مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے. اور حافظ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں بھی
فدق وغیرہ مال کی فکر تھی، اور معاذ اللہ، اور آپ اسی کی حضرت علی اور فاطمہ زہرا کو وصیت فرما گئے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام حضور علیہ السلام سے بڑھ جائیں کہ وہ دین کی وصیت کریں اور آپ چند کھجوروں کی۔ استغفر اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں یہ جو رافضی ہوتے ہیں نا، ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہے نا اس وقت جو باغ فتق جو تھا، بہت بڑا باغ ہے مدینہ منورہ میں، بولے اس کا جو ہے نا آپ کو فکر تھی، اور اب حضرت علی اور بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ بلا کے جو ہے نا اس وقت بولے اس کی وصیت کرے کر کے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت جو ہے نا کیا وصیت کی، وہ تو بولے کہ علم ہماری میراث ہے، اور آخری وقت بھی آپ کے لبوں پر کیا تھا، وہ تھا امتی امتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بغیر ایمان پیغمبر زادگی بیکار ہے، بلکہ بڑوں کی اولاد کو زیادہ کامل ایمان ہونا چاہیے تاکہ ان کے بزرگوں کا نام روشن ہو اور لوگ راہ ہدایت پائیں۔ بولے جتنے بڑے ہوں گے نا، بولے ایمان اتنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا لوگ پھر اس سے ہدایت پائیں، وہ لوگ دیکھ کے اس سے ہدایت سیکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی اپنی اولاد سے بے خبر نہ رہیں، ہمیشہ ان کو نصیحت کرتے رہیں اور ان کے اعمال کی کڑی نگرانی کریں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام وفات کے وقت بھی اس طیب و طاہر اولاد سے بے فکر نہ ہوئے، اپنے بعد کے لیے انہیں وصیت فرما گئے۔ یعنی اب آپ کے سارے اولادیں، یعنی وہ سب جو ہے نا نبی، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، لیکن اس وقت بھی جو ہے نا آپ مطمئن نہیں ہوئے، اس وقت بھی آپ کیا وصیت کی کہ بولے دین اسلام پہ قائم رہنا، ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور تم کو دین اسلام کے بغیر پائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کرام فرماتے ہیں کہ ہوا نفس اور حاویہ کا راستہ ہے، اور نفس کی شرارت کی اصل یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی دیکھتی ہے، برائی پر نظر نہیں کرتی۔ اہل کتاب کی نظر اس پر تھی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس پر نہ تھی کہ ہم عملاً ان سے دور ہیں۔ اس بیماری سے بچانے کے لیے ان دونوں پیغمبروں نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ تم مرتے دم تک اپنی ایمانی اور عملی حالت پر نظر کرنا، یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ابراہیمی اور اسرائیلی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو کیا پیارا نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا نفس کا سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے معلوم؟ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا سمجھتی اور اپنے آپ کو پاک سمجھتی، اپنی برائیوں پہ کبھی نظر ہی نہیں کرتی۔ یہ نفس کی بہت بڑی صفت ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اپنے کو بڑا یا اپنے کو پاک، اپنے کو جو ہے نا سب سے اچھا، اور اپنے یعنی اس پہ جو ہے نا خیال کبھی جا رہا تو جو ہے نا فوری استغفار پڑھنا چاہیے، فوری جو ہے نا رجوع ہونا چاہیے وہاں اپنے پیر کا، بھائی ایسا میرے ساتھ ہو رہا، بولے میں کیا کروں۔ ہمیشہ جو ہے نا اپنی برائیوں کی طرف نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا دونوں بزرگ یعنی جو وصیت کر گئے اپنی امتوں سے، اپنی اولادوں سے، کہ بھائی جو ہے نا اپنے اولاد ہونے پر فخر نہ کرو، بڑے ابراہیمی ہونے پر یا اسرائیلی ہونے پر، تم عمل کیا کرتے ہو، تم کون سا دین اپناتے ہو، تمہارے کیا اعمال ہوں گے، اس پہ جو ہے نا نظر رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھنڈے لوہے کو کاٹنا بیکار ہے، اس کا گرم کرنا ضروری ہے، اسی طرح نفس کو اعمال کی بھٹی میں گرم کرو، پھر تصوف کے ہتھیار سے ٹھوکو تاکہ وہ کچھ کام کا بن جائے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی سب سے پہلے اب ٹھنڈا لوہا لے کے اگر اس کو آپ ہتھوڑے سے ماریں گے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، تو لوہے کو پہلے گرم کرنا پڑے گا، جب پھر ہتھوڑے ماریں گے تو اسے تلوار بن سکتی، چاقو بن سکتی، پتہ نہیں کیا کیا اس سے بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا نفس کو ایسی بیٹھے بیٹھے تزکیہ کرنے جاؤ گے نہیں ہوگا، اعمال سے جو ہے نا اس کو گرم کرنا پڑے گا۔ اب وہ اعمال کیا ہے؟ تو وہ اعمال نماز ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ تو بولے ذکر ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ تو بولے روزہ ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ تو بولے صدقہ و خیرات ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ تو بولو وہ جو ہے نا ذکر و فکر ہے، وہ تسبیح ہے، وہ تحلیل ہے، وہ حلقے ہیں، وہ سماع ہے، وہ ذکر، یہ سارے وہ اعمال ہیں جس سے اس میں حرارت پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا تصوف کے جب یعنی ہتھوڑے پڑیں گے تو جو چاہو تم اس سے بنا سکتے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض بدعمل یہ سمجھتے ہیں کہ رب غفور رحیم ہے، ہمیں اس کی بخشش کی امید ہے، مگر وہ جھوٹے ہیں، اگر انہیں امید ہوتی تو اس کی اطاعت بھی کرتے۔ رب سے امیدیں عین ایمان ہے اور اس پر امن کفر۔ اللہ اکبر۔ تفسیر البیان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت بہت بڑا گہرا نقطہ ہے۔ اکثر جو ہے نا لوگوں کو بولتے دیکھ، بولے ارے وہ تو غفور الرحیم ہے، بولے وہ ہم دیکھ لے، بولے معاف کر دے گا ہمیں، بولے کچھ بھی کرتے بیٹھو۔ ارے بھائی تم جس سے معافی کے طلبگار ہو اس کا حکم نہیں مانو گے اور یہ تصور کرتے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، تو یہ کیسی بات ہوئی یار؟ سمجھ کے ہی باہر ہے نا۔ ارے پہلے تو تم اس کی اطاعت تو کرو، اس کا حکم تو مانو، یقیناً وہ تمہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امید عین ایمان ہے، امید رکھنا ایمان ہے، لیکن امن پر جو ہے نا وہ کفر ہے۔ بولے سب چھوڑ چھاڑ کے ہاں بولے چلو معاف کر دیتا اللہ میاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کلمہ توحید کی وصیت کی اور فرمایا کہ یہی دین وہ ہے جسے محیط اختیار کریں، اس کے سوا نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی ذات، دین اللہ کا دین ہے اور ذات اس کی ذات، لہٰذا تم جہالت کی موت نہ مرنا
بلکہ اپنے کو رب میں فنا کر کے ایسا مرنا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ۔ بدن کی موت اس حال میں آئے کہ تمہارا قلب قالب قابل موت نہ رہے، نہ رہا ہو، لوگ تمہیں مردہ کہیں، اور رب بل احیاء عند ربہم فرما کر تمہیں زندگی کا اعلان فرمائے۔ یہی اسلام و استسلام، توحید اور تصوف کی حقیقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بولے ایسے مر جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے تو مردہ ہے یار، نہ اس میں کوئی خواہش ہے، بولے نہ اس میں کوئی شیطان، یعنی کوئی بولے تو بالکل مردہ ہے نا، اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا اللہ کے، بولے پھر وہی اصل اسلام ہے، وہی استسلام ہے، وہی تصوف ہے، وہی حقیقت ہے، وہی معرفت ہے۔ جب موت آئے تو موت تمہیں زندہ ہی نہ پائے، مردہ پائے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں پائے تم، کیا تو سارا دین سارا جو ہے نا، یعنی تو رب کی یہ خوشنودگی ہی پائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا مٹائے گا کہ تم باقی ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تمہارا نام باقی بقا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.